ستم کی سرحدوں میں ہو چکے ہیں ہم تقسیم. ارش صاحب کا ہی شعر ہے یہ. ستم کی سرحدوں میں ہو چکے ہیں ہم تقسیم، کہ کھینچ دی ہے سیاست نے یہ لکیر کہاں. تو اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں جناب اسیر کشتواڑی صاحب کو کہ وہ آ کے اپنا پیپر جو اس حال میں تشریف فرما. جملہ خواتین حضرات، بے نواؤں کو بے سہاروں کو چاک زخم جگر کے سینے دو، یہ تقاضا ہے آدمیت کا، خود جیو دوسروں کو جینے دو. کہنا رسم و رواج کے پہرے ہر قدم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، قتل گاہ حیات ہے اے عرش لوگ جس کو سماج کہتے ہیں. اتفاقاً اگر کوئی کم ظرف برسر اقدار آتا ہے، اختیارات کے نشے میں وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. یہ عارف صاحب کے کچھ اشعار ہیں. دراصل عارف صاحب کے ساتھ میں 1985-86 سے بہت قریب رہا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈوڈا میں تشریف لائے. اس وقت ہم کلہم مشاعرہ کرتے تھے، تو خالد صاحب نے ہی ان کو یہاں بھیجا اور بلایا. ان کی ہی یہی اس کے منتظم اعلیٰ تھے مشاعرے کے، فرید بازنادر ڈوڈا کے. تو عرش صاحبائی کو ہم نے پہلی بار وہاں سنا، جبکہ مظہر امام پورن سنگھ ہنر اور بہت بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء تھے، تو یہ بھی وہاں تھے آئے. تب سے اب تک ان کے مرنے سے کچھ دن ہی پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ صاحب ملاقات کرنے کا بہت اشتیاق، کیونکہ کووڈ کا دورہ تھا. تو ہم نے کہا کہ ملاقات کریں گے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک یہ غمناک خبر سنی کہ وہ اب اس دنیا میں نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا کم عمر انسان 16-17 برس کی عمر میں رسا جاویدانی جیسے قداور شاعر کے ساتھ شام کو سیر کیا کرتا تھا بدرواہ میں جب میں زیر تعلیم تھا. جان باز صاحب، کامگار صاحب، نشاد صاحب اور عارف صاحب اور بڑے جو پرانے جو شعراء تھے، ان کے ساتھ مجھے قربت نصیب ہوئی، جس میں عبداللہ صاحب بھی ہیں، بشیر بدروائی صاحب بھی ہیں، علومین باناجی صاحب اور دوسرے. تو عارف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. ایک کتاب میری ضلع ڈوڈا کی ادبی شناخت ہے، اس پر انہوں نے اپنا ایک دیباچہ بھی لکھا، چھوٹا سا 2 صفحے ہی لکھے، لیکن ان کی اردو نثر ان کے اردو شاعری کے مقابلے میں بہت اچھی تھی. مطلب اس میں بھی اپنا ایک لطف تھا. بہرحال ہم سری نگر میں گئے تھے، کلچرل اکیڈمی کی جیوری کی میٹنگ تھی. میں کشمیری میں جیوری ممبر تھا اور اردو میں. تو یہ 18 اپریل 2018 سے 20 اپریل تک، یعنی 2 دن ہم وہاں سرکٹ ہاؤس کشمیر میں رہے. اور اس دوران ہم 24 گھنٹے چونکہ اکٹھے رہے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی، یہاں پر بہت باتیں ہوئی ان کے بارے میں کہ کبھی کبھی وہ خود ستائش بھی کرتے تھے. ایسی بات نہیں تھی، وہ واقعات جب اپنے بتاتے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ ان میں سے چند واقعات میں اس کو زیر ضبط تحریر میں لاؤں، اور تاکہ کل جب ان کا نمبر چھپے گا شیرازہ کا تو اس میں یہ دے دوں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ موٹ واقعات بتاتا ہے وہ کل سامنے آئیں گے. لیکن اب 2-3 سال ہو گئے اس نمبر کو چھپے ہوئے، کسی ایک آدمی نے بھی ایک واقعہ بھی نہیں جھٹلایا. تو یہ ان کا تھا. جہاں تک یہ ایک شعر ان کا مجھے سب سے پہلے جو ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ عرش سے ہم ملے نہیں، لیکن ایک تعارف ہے غائبانہ سا.
تو یہ اس وقت جب ہم ان کو جانتے نہیں تھے، جب ڈوڈا کے مشاعرے میں آئے تو یہ شعر انہوں نے وہاں کہا تھا 1988 میں 85 میں. تو یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے واقعات میں کچھ یہاں بیان کروں گا، تاکہ محفل میں یہ جو کچھ باتیں ہوئی انہوں نے کی، بے باکی سے باتیں کی، لیکن تھوڑا سا اس کو اس ماحول سے میں نکالنا چاہتا ہوں کہ عرش صاحبائی کو یہ گلہ تھا کہ جموں کشمیر میں ان کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی جتنی کہ انہیں ملکی سطح پر ہو رہی تھی. میں نے انہیں بتایا کہ تقریباً ہر بڑے شاعر اور ادیب کے ساتھ مقامی سطح پر کچھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے جس کا شکوہ بڑے بڑے شاعروں نے اپنے شعروں میں کیا ہے. تو جیسے کہ رسا جاویدانی نے کہا کہ ان کو کشمیر میں رسول میر ثانی کہتے تھے، اور بہت کشمیری زبان کے غزل گو شاعروں میں ان کا اونچا مقام ہے. نے کہا کہ یہ جو ہے نہ قدر پہچانی دوستوں نے رسا کی اس کی زندگانی میں، بنائیں گے اس کے خاک کا سرما مگر وہ خاک کے مزار ہو. بہرحال واقعات ہیں. ایک پہلا واقعہ یہ ہے کہ عارش صاحب نے بتایا کہ راست گوئی اور انسان دوستی کا درس انہیں اپنے سورگیہ پتا جی مادھو رام اگرول سے ملا ہے، جو ایک روشن ضمیر اور دور اندیش بزرگ تھے. عارش نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ان کے والد ماجد نے اپنے انتقال کرنے کی تاریخ اور وقت کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا تھا، جو بالکل درست ثابت ہوا. انہوں نے کہا کہ پتا جی نے جس دن صبح کے 9 بجے اپنے رحلت کرنے کی بات کی تھی، عین اسی دن اور اسی وقت وہ بتاتے رہے کہ میری ٹانگوں سے میری روح نکل چکی ہے. پھر کچھ وقفے کے بعد بتایا کہ اب میرے سینے تک میری جان نکل گئی ہے. پھر ہاتھ ہلاتے ہوئے اب دن نیند سو گئے، مگر کسی ذہنی کوفت اور بے چینی کا شکار نہ ہوئے. ایک واقعہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جلندھر میں ٹی آر گپتا سمن نامی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے گھر پر کل ہند مشاعرے کا اہتمام ہوا، جس میں عارش صاحب نے بھی شمولیت کی تھی. اس مشاعرے میں اور لوگوں کے علاوہ فراق گورکھپوری صاحب بھی موجود تھے. مشاعرہ رات کو ختم ہوا تو عارش کے علاوہ تمام شاعروں کی فیس کی ادائیگی ہوئی. تو انہوں نے محتمم سے پوچھا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، میرے پیسے دے دو تو میں جموں واپس چلا جاؤں گا. محتمم نے کہا کہ آپ کا عطیہ صبح میرے گھر آ کر ملے گا، تو اسی بہانے سے ایک بار اور ملاقات ہو جائے گی. جب عارش صاحب حسب پروگرام میزبان کے گھر پہنچے تو ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے فراق صاحب کے پاس لے گئے، جو وہیں پر قیام پذیر تھے. تو فراق صاحب نے انہیں دیکھ کر میزبان سے کہا کہ کیا آپ ان کو میرے ساتھ تعارف کروانے کے لیے لائے ہیں؟ ہم نے کئی مشاعروں میں اکٹھے شرکت کی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح متعارف ہیں. پھر فراق صاحب نے عارش صاحب کو اپنے قریب بٹھانے اور ناشتہ کروانے کے بعد کہا کہ عارش صاحب میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے عرش کشمیری یا عرش جموی تخلص کیوں نہیں رکھا، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ عرش کیوں نہیں جوڑا؟ عارش نے جواب میں کہا کہ یہ میرے والد صاحب کی دین ہے، جو نام میں نہیں بلکہ کام میں یقین رکھتے تھے. ان کی نظر میں سب سے بڑا مذہب انسانیت تھا. عارش کا جواب سن کر فراق صاحب نے ان کے والد کی زبردست تعریف و توصیف کی. پھر فراق صاحب نے دوسرا سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ احسان دانش صاحب نے حفیظ جلندری صاحب کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے کہ حفیظ جلندری گیت کا شاعر ہے. اس مضمون پر جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ عارش صاحب نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ صرف ایک لفظ کے استعمال سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. فراق صاحب نے حیرانگی کی حالت میں پوچھا کہ وہ کون سا لفظ ہے؟ عارش نے کہا کہ دانش صاحب کو اپنے مضمون کے آخر میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ حفیظ جلندری مجموعی طور پر گیت کا شاعر ہے. فراق صاحب نے بے حد داد دیتے ہوئے کہا مجھے اس بات کا زبردست افسوس ہے کہ میرے ذہن میں یہ لفظ کیوں نہیں آیا. تیسرا ان کا ایک قصہ ہے کہ عارش صاحبائی نے بتایا کہ مرحوم سید فتح حسین ظفر کاظمی جو جموں کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے،
ہر سال حسینی مشاعرے کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس میں عارش صاحبائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے عارش کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ ہم انہیں 75% مسلمان اور 25% ہندو سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ ہی ہندو، بلکہ فقط ایک انسان ہے۔ عارش صاحب نے وضاحت کی کہ مرحوم کاظمی صاحب موصوف کی یہ رائے عارش صاحبائی کے مجموعہ کلام جواز میں شامل ہے۔ ان کے اور بھی کافی یہ جو ہیں واقعات ہیں، تو انہوں نے جو ہے ہندوستان کے کئی حصوں میں کئی مشاعروں میں شرکت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے اچھے سامعین مالیر کوٹلہ کے بعد بھدرواہ میں ملتے ہیں، اس کے بعد کشتواڑ کا نمبر آتا ہے، کشتواڑ کے بعد ڈوڈا کو گردانا جاتا ہے، مہاراج ڈوڈا میں ادبی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مشاعرے کے سلسلے میں وہ ہریانہ گئے تھے، مائک کے پاس آ رہے تھے تو ناظم مشاعرے نے بھی آپ کا تعارف اسی شعر سے کروایا۔ ڈائز پر تشریف فرما دہلی ایک شاعرہ نے کہا کہ عارش صاحب کا یہ شعر مجھے گزشتہ 50 سال سے یاد ہے، اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ یہی غزل پڑھیں۔ چنانچہ عارش کو اس غزل پر کافی داد ملی۔ جب انہوں نے یہ شعر پڑھا، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تو یہ شعر سن کر سامعین میں خاتون کھڑی ہو گئی اور عارش سے سوال کیا کہ یہ شعر آپ نے کس کے لیے کہا ہے؟ عارش نے ظریفانہ انداز میں جواب دیا کہ کم سے کم آپ کے لیے تو نہیں کہا ہے۔ یہ سن کر تمام محفل احتجاج بن گئی۔ تو یہ جو ہے یہ تھے عارش صاحبائی کے واقعات ان کی زبان میں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اسیر صاحب۔